اچھا، یہ پی ٹی آئی پی کے ساتھ معاملات جو عمر ایوب صاحب سٹارٹ ہوئے، گفتگو سٹارٹ ہوئی، ان معاملات کو یہ کیسے آغاز ہوا؟ پی ٹی آئی پی تو وہ فیکشن تھا جو پی ٹی آئی سے ٹوٹا، پرویز خٹک صاحب کی قیادت کے اندر سیپریٹ ہو گئے، علی امین گنڈا پور صاحب کی قیادت کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹ از ہیپننگ اوور دیئر؟ وہاں پہ پرویز خٹک صاحب اور محمود خان جو ہیں وہ ریزائن کر چکے ہیں پی ٹی آئی پی سے، اور وہ ویریس ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے، ہم نے جس طرح کہا کہ مختلف پارٹیوں کی مائنس پرویز خٹک اینڈ محمود خان، اس کو ہم لوگ دیکھ رہے تھے، مختلف سٹرکچرز کو ہم لوگ دیکھ رہے تھے، تو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، آگے جا کے جس طرح میں نے کہا کل پرسوں تک ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. میں یہ کل پرسوں سے آگے نکلنا چاہ رہی ہوں، لیکن آپ باقاعدہ بزے دیں کہ کل پرسوں کا انتظار کریں. میں کوشش کر رہی ہوں کسی طریقے سے مجھے کوئی خبر آپ دیں. پی ٹی آئی پی کے ساتھ بھی مرکز میں جا سکتے ہیں عمر صاحب؟ لیٹس بی اے لٹل اوپن اوور ہیئر. آپ کل پرسوں تک انتظار کر لیجیے گا، زیادہ بہتر. اچھا چلیے یہ بتا دیجئے کہ یہ پرویز خٹک صاحب اور محمود خان صاحب کے جانے کے بعد ایکسپٹیبل تو ہو گئی نا پی ٹی آئی پی اب آپ لوگوں کے لیے؟ کیونکہ میں نے سنا کے پی کے اندر ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو خدشات ہیں، وہ پی ٹی آئی پی کو ایکسپٹ نہیں کر رہے. ایکسپٹیبلٹی آ گئی؟ پارٹی تو ایک ویسل ہوتا ہے نا، لوگوں سے، انڈیویجول سے آپ کا ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی پی تو پرویز خٹک اور محمود خان کے علیحدہ ہونے سے پہلے بھی موجود تھی، وہ کسی اور کے پاس تھی، اور وہ ویسل ہوتا ہے جس کے اوپر آپ مطلب جا کے رائڈ کرتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. پر بنیادی طور پہ پرویز خٹک اور محمود خان علیحدہ ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ دیکھ رہے تھے، ضرور دیکھا، ٹیکنیکلی ہم نے اس کو اسٹڈی کیا، پر جس طرح میں نے کہا کہ کل یا پرسوں تک سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا، ہم ٹیکنیکلٹیز پہ جا ہی رہے ہیں عمر ایوب صاحب، تو الیکشن ایکٹ کی طرف بھی ذرا چلتے ہیں، کیونکہ الیکشن ایکٹ کے مطابق تو باقاعدہ طور پر جو جماعت جس نے اپنی ریزروڈ کی فہرست دی ہوگی وہی والی جماعت ریزروڈ سیٹیں لے سکے گی. تو کیا کسی ایسی جماعت کی طرف جایا جا رہا ہے جس نے ریزروڈ سیٹیں دی ہیں؟ کیونکہ میں لسٹ دیکھ رہی تھی ریزروڈ سیٹوں کی، اس کے اندر جماعت اسلامی بھی آ رہی ہے. باقاعدہ طور پر مجھے سنی اتحاد نظر نہیں آیا عمر ایوب صاحب. کل اور پرسوں کا انتظار کیجیے گا، سب کلیئر ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، پھر کل پرسوں. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بتا دیں عمر ایوب صاحب، کیونکہ دیکھیں اگر تو آپ کی اس ٹائم پر 93 نشستیں ہیں اور یک جنبش قلم تمام چیزیں تبدیل ہو کر 180 تک نہیں پہنچتی، یا چلیے 150 تک بھی نہیں پہنچتی، تو پھر کسی جماعت کے ساتھ تو بیٹھنا پڑے گا. تو جو کسی جماعت ہوگی وہ کون سی جماعت ہوگی جو کہ ایکسیپٹیبل ہوگی پاکستان تحریک انصاف کو؟ نہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نہ پاکستان مسلم لیگ نون، یہ دونوں نہیں ہوگی. ایم کیو ایم ہو سکتی ہے؟ نو، ایم کیو ایم بھی نہیں ہو سکتی جماعت. اچھا یہ دیکھیں، ہم لوگ بڑی کلیئر ہیں اس چیز میں، اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ دو جماعتیں تھیں، اور ایم کیو ایم بھی جو کہ اوپر مرکز میں بیٹھ کے اور صوبے میں بھی یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا ہلاک ہوا، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دیوار کے ساتھ لگایا. اور سب سے اہم چیز جو ہم لوگ بھول نہیں سکتے ہیں، ہمارے ورکرز کو زد و کوب کیا، پولیس گردی کی، اٹھایا، مارا، وہ چیز ہم لوگ کبھی بھول نہیں سکتے ہیں، نمبر ایک. اور اس طرح کے ساتھیوں کے ساتھ مطلب ہمارے ساتھیوں کو ہم لوگ کیسے نظر انداز کریں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم نے تو ابھی، جس طرح میں نے پہلے آپ سے یہاں پہ بات کی کہ 18-19 سیٹیں سندھ میں وہ انہوں نے دھاندلے کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف سے لی ہیں. سو آنسر از نو، ان کے ساتھ ہم لوگ نہیں بیٹھ سکتے. تو پھر کس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں عمر ایوب صاحب؟ ود 93 سیٹس گورنمنٹ کس کے ساتھ بنائیں گے؟ وہ تو ابھی 93 ہیں، آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ آگے یہ بڑھیں گی، اور ہم لوگ خود، ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے اور نمبرز ہوں گے جو ہم نے کوٹ کیا ہے، اور سیٹ وائز ہم نے بتایا 180 کی، وہ ہم لوگ دکھائیں گے. اور یہ بھی میں بات کرتا چلوں کہ جو یہ حکومت جو خواب دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون، یہ ایک دوسروں کے پیٹھ میں خود خنجر کھوپ رہے ہوں گے. لیکن وہ تو حکومت بنانے کے بعد گھوپیں گے نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ خنجر گھوپیں گے. ابھی کر رہے ہیں، وہ دبا کے کر رہے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی حکومت نہیں بنے گی، لیکن نمبر وائز عمر ایوب صاحب ان کی حکومت بنتے ہوئے پھر بھی سمجھ آ رہی ہے. آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ نمبرز انکریز ہوں گے آپ کے، بٹ دس از رائٹ ناؤ اے ہائپوتھیٹیکل سچویشن. اگر نہیں ہوتے دین واٹ؟
हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे हमें ये देखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और PMLN के पास कौन से नंबर्स हैं। वो एक दूसरे की पीठ में खंजर खोप रहे हैं, वो एक दूसरे को बिट्रे कर रहे हैं, और आप देखिएगा वो नहीं बना सकते हैं। बनेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनेगी, नंबर्स भी हमारे होंगे इंशाल्लाह। मैं वही समझना चाह रही हूं कि किस तरह से नंबर होंगे। ना आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बैठेंगे, ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, ना MQM के साथ बैठेंगे। पीछे छोटी मोटी जमातें रह गई, कुछ इत्तेहाद वो इंडिपेंडेंस रह गए। इसके अलावा तो जी नोटिफिकेशन सारी अभी तक नहीं हुई है, आप देखते रहिएगा इंशाल्लाह। ये जो चीजें आपको अभी नजर आ रही हैं, ये रिवर्सल्स इसकी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। और आप खासकर फॉर्म के हवाले से मैं बात, और आप किसकी तरफ नजरें गाड़े हुए हैं इन रिवर्सल्स के लिए? खुद बखुद ये करेंगे। आपका प्रेशर इतना ज्यादा पड़ने वाला है सिस्टम के अंदर से, इलेक्शन आपके जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर से ये प्रेशर आ रहा है। लोगों पे बेतहाशा नफ्सियाती प्रेशर है कि अंग्रेजी में कहते हैं दैट दे शुड डू द राइट थिंग। उनका अपना जमीर जो है वो उनको मलामत कर रहा है। लोग जो है वो बहुत ज्यादा मेंटल ड्यूरेस के नीचे हैं कि जिस तरह उनके ऊपर ये प्रेशर डाला गया है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जमीर भी होती है ना कोई चीज। वैसे उमर अयूब साहब 75 सालों के अंदर बहुत सारे ऐसे जमीर हैं कुछ जो कि नहीं जागे, तो जमीर के ऊपर तकिया करना या उसके कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाने की कोशिश करना, क्या वो पॉसिबिलिटीज के अंदर हो सकता है प्रैक्टिकली? हमने तो किया है, और हमारा तो पूरा रब के ऊपर भरोसा है। और उसने जिस तरह मैंने पहले कहा कि मिशन इम्पॉसिबल था कि इस निजाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह आगे उभरेगी, और हमने रब की मेहरबानी के साथ और मदद के साथ वो उभर के दिखाया। और बड़े सख्त हालात में जहां पे हमसे बला छीना गया, हमारा सिंबल छीना गया, हमारे लोगों को ज़्यादा खौफ किया गया, मैं तो एक दिन भी हल्के में नहीं गया। और रब्बुल इज्जत की मेहरबानी के साथ 1,93,000 वोट ली और 81,000 की लीड हुई। एक दिन भी मैंने जलसा नहीं किया। हमारी टीम ने, हमारी खवातीन ने, हमारे रिश्तेदारों ने, सारों ने कैंपेन की। मैं नहीं था, इसी तरह बहुत सारे और लोग थे। सही। अच्छा उमर अयूब साहब, ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बार दोबारा कोशिश करूंगी। जमात इस्लामी, PTIP, सुन्नी इत्तेहाद, MWM, इसके अंदर से कोई दो जमातें ही साइड पे कर दें कि इनके साथ इत्तेहाद नहीं हुआ। दो जमातों को रहने दें, थोड़ा सा इबाम रख लेते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी कर लेते हैं। कल परसों की बात, दोबारा कल या परसों की बात, कोई दो जमातें ही साइड पे कर दें। कल और परसों आपके सामने सब क्लियर हो जाएगा। आप दो जमातें नहीं 2 दिन बता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच उमर अयूब साहब।